السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ ان آیات میں ہم جانیں گے کہ کیا قرآن انسان کے لیے بوجھ ہے یا رحمت ہے، قرآن کی شان کیا ہے، جس نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ کہاں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، اس کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ما انزلنا، ما نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیک القرآن آپ پر قرآن، لتشقیٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں، کسی مصیبت میں پڑ جائیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا، اس قرآن کو ہر بندہ پڑھے، اس پر ایمان لائے، اس پر عمل کرے۔ لیکن مکے والے کب ماننے والے تھے؟ جب وہ قرآن کو نہ مانتے آپ پریشان ہو جاتے، دل گرفتہ ہو جاتے۔ آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں یوں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے حبیب، یہ مکے والے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس غم میں، اس افسوس میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اتنی بھی کیا پڑی ہے کہ آپ ہر وقت اسی غم میں گھلتے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یَخْشَىٰ، الا مگر تذکرتاً ایک نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے۔ یہ قرآن ڈرنے والے کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ قرآن صرف اس کے لیے ہدایت ہے، اسے فائدہ دیتا ہے، ہر کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یوں بیان فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ گائیڈنس ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ عمل صرف وہی کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ڈرنے والوں کی صف میں شامل کر لے۔ طٰہٰ، ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جنہیں کاٹ کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، تو الگ، ہا الگ۔ تو معنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ما کے معنی نہیں، ما کے معنی کیا، ما کے معنی جو، یہاں ما کے معنی ہے نہیں۔ انزلنا، انزلا اس نے نازل کیا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا۔ ما انزلنا ہم نے نازل نہیں کیا، علیکا دو حرف ہیں، الا اور کا، الا پر، کا آپ، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو، قرآن چونکہ مفعول ہے اسی لیے منصوب ہے، نون کے اوپر نصب آ گئی۔ لتشقیٰ، لام کو الگ کر دیجئے، باقی لفظ رہ گیا تشقیٰ، شاقیہ وہ مشقت میں پڑ گیا، فعل ماضی، یشقیٰ مضارع وہ مشقت میں پڑتا ہے، اور تشقیٰ آپ مشقت میں پڑتے ہیں۔ لتشقیٰ تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرتاً نکرہ ہے تو ترجمہ کریں گے ایک نصیحت،
الا تذکرتن مگر ایک نصیحت ہے، لمن لیے، لمن اس شخص کے لیے جو یخشا خاشیہ وہ ڈر گیا، یخشا وہ ڈرتا ہے، لمن یخشا اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشا مگر ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشا مگر یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ کسی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کے آتھر، اس کے لکھاری سے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی کتاب لیتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے لکھنے والا کون ہے۔ جس قدر کسی کتاب کے لکھنے والا اہم ہوتا ہے، زیادہ علم والا ہوتا ہے، اسی قدر اس کتاب کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا، اتارنے والا کتنا اہم ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض تنزیلا اتارا جانا، نازل کیا جانا، ممن خلق الارض من سے، من جس نے، ممن اس کی طرف سے جس نے، خلق الارض پیدا کیا زمین کو، ممن خلق الارض اس کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی اور السماوات آسمانوں کو، العلی بلند، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو، الرحمن الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے، علی العرش استویٰ اللہ پر، علی العرش عرش پر، استویٰ جلوہ گر ہے، علی العرش استویٰ عرش پر جلوہ گر ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو جس نے نازل کیا ہے وہ ذات ہے جس نے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا علم کتنا مضبوط اور پختہ اور درست علم ہے۔ قرآن واقعی بڑی اہم کتاب ہے اور صداقت پر مبنی کتاب ہے۔ تنزیلا نزلہ اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے، اور تنزیلا مصدر ہے کہ اتارا جانا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن دو لفظ ہیں، من اور من، من سے، من جس نے، ممن اس کی طرف سے جس نے، خلق خلق یخلق خلق اس نے پیدا کیا، یخلق فعل مضارع وہ پیدا کرتا ہے، خلق الارض پیدا کیا زمین کو، ارض چونکہ مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اوپر زبر آ گئی، والسماوات اور آسمانوں کو، جمع ہے، یہ بھی مفعول بن رہا ہے اور نسبی حالت میں ہے، العلا العلی سب سے اونچا، اس کی مؤنث ہے العلیا اور علیا کی جمع ہے العلا، العلا جمع ہے اور السماوات کی صفت ہے، بلند، والسماوات العلا بلند آسمانوں کو، جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، الرحمن انتہائی مہربان، علی العرش اللہ پر، علی العرش عرش پر، اللہ حروف جار میں سے ہے اسی لیے عرش جری حالت میں ہے، استوا فعل ماضی ہے، مستوی ہوا، استوا یستوی۔ اب استوا کے معنی کیا ہے؟ یہ معنی دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، پہاڑوں پر بھی پانی چڑھ گیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا تو جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہنا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ یہاں کشتی پر چڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، فَإِذَا پھر جب، اسْتَوَيْتَ تو چڑھ جائے،
تو استوا کے معنی کیا ہوئے؟ وہ چڑھ گیا۔ اسی طرح جب بارش تھم گئی، زمین پانی نگل گئی، کشتی جا کے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، تو کشتی کے جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور استوت وہ ٹھہر گئی، کشتی مؤنث ہے، مؤنث فعل استعمال ہوا ہے، استوت وہ ٹھہر گئی، علی الجودی جودی پہاڑ پر، یہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ اب استوا کے معنی پھر کیا ہوں گے؟ وہ چڑھ گیا، وہ ٹھہر گیا۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر جلوہ گر ہوا۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہیں، لیکن ہے کیسے، ان کی کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کی کسی سے تشبیہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے، عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک چیز پر ان کا کنٹرول ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، عرش پر ہونے کے باوجود اے انسان ہم تیری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہٰذا یہی بات درست اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ ان آیات میں جو ہم نے سیکھا وہ یہ کہ یہ قرآن آسانی، سکون اور نصیحت ہے۔ قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ زمین اور آسمان کے خالق کی کتاب ہے۔ رحمان عرش پر جلوہ گر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔